بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بریک کے بعد، ان موسمی تعطیلات کے بعد، ہم اپنی G8 قرآن کلاس اس کا آغاز آج دوبارہ کر رہے ہیں۔ اور تعطیلات سے پہلے، ہالیڈے سے پہلے، جو ہم نے 45 کلاسز جو ہیں وہ مکمل کی تھی، اور آج کی کلاس نمبر 46 اور ہم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک لغت جو ہم سورۃ ابراہیم علیہ السلام اس سے کر رہے ہیں، اور دوسرا گرامر جو قرآن کریم کے اصولوں کے مطابق۔ تو آج جو ہم نے لاسٹ ٹائم جو 13 کوسچن مکمل کیے تھے، جیسا کہ یہ نوٹس سارے وہاں پہ اپڈیٹ کر دیے گئے ہیں اور آپ نے اس کو اپنی نوٹس میں داخل کر لیا ہوگا، PDF لائبریری کی شکل میں، یا اس کو پرنٹ کر لیا یا اپنے جو فائل میں، اور جو اسی طرح ٹیلی گرام کے اوپر گروپ ہے اس کے اندر بھی یہ کوسچن جو ہیں ملٹیپل چوائس کوسچن، یہ بھی وہاں پہ ہم داخل کریں۔ اس وقت تک تقریباً 60 کوسچن اپڈیٹ کر دیے گئے ہیں، اور مزید جو ہیں وہ انشاءاللہ اب جلدی اس کو مزید بڑھائیں گے۔ تو وہاں پہ آپ کی جو ہے نا یہ ریویژن ہوتی جائے گی، اور یہاں پہ آپ آگے مزید سیکھیں، اور ریویژن کے لیے وہ وہاں پہ، اور انشاءاللہ کوئی آن لائن کوئی پیپر کا بندوبست بھی کریں گے، جب وہاں پہ آپ آن لائن اپنا ایک جنرل سا ایک پرچہ، ایک پیپر، ایگزام پیپر جو ہے وہ بھی دے دیں، جسٹ فار یور ایویلویشن۔ تو کوسچن نمبر 13 ہم نے فنش کیے، اور آج کوسچن نمبر 14۔ اور کوسچن نمبر 14 یہ ہے کہ مرکب تام سے کیا مراد ہے اور اس کی کتنے اقسام ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس سے پہلے جو کوسچن ہے، غالباً یہ جب ہم مرکبات کر رہے تھے اس میں یہ سوال آیا تھا، تو اس کو پھر مرکب ناقص جو ہے، یا غیر کامل یا غیر مفید، اس کو ہم نے واضح طور پر پچھلی کلاسز کو ہم نے ڈیل کیا۔ اس میں جو بھی مرکبات تھے، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، عطفی، اور یہ سارے، تو آج ہم اس ٹاپک کو واپس لے کے آتے ہیں کہ مرکب تام جو کامل، اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو پہلے یہ وہاں پہ نوٹس کے اندر موجود ہے کہ مرکب تام دو یا دو سے زائد لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے پوری بات یا خبر سمجھ آ جائے، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ کلام یعنی سمجھ میں آنے والی بات، جیسے کہ اللہ احد، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ ایک ہے۔ محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا، خلق السماواتی، اس یعنی اس اللہ نے آسمانوں کو تخلیق کیا، بنایا۔ تو جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے مرکب ناقص جو ہے، جو کہ بڑے عام استعمال ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی، اور یہ جو کوسچن جس کی میں طرف بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ والا کوسچن نمبر 6 سے آج ہم واپس 14 کی طرف آگے آئے ہیں۔ پہلے مرکب، اس کی دو بنیادی قسمیں، مرکب تام اور مرکب غیر تام، یہ ناقص، اور اس میں یہ جو چار تھی، توصیفی، اضافی، اشاری اور مرکب جاری، اور ایک ہم نے عددی کا اضافہ کیا تھا، تو 5۔ وہ پانچویں آپ عام طور پر اتنی معروف نہیں، غیر معروف، زیادہ تر یہ 4 ہیں، لیکن پانچویں بھی بڑی اہم ہے، تو ہم نے عدد کے اعتبار سے، لحاظ سے، اس کے اوپر بھی کلاسز جو ہیں وہ کی تھی۔ تو آج ہم واپس جو ہے مرکب تام کی طرف چلتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہی یہ 8-9 مکمل ہو جائیں گی۔ تو مرکب تام یا جملے کی بھی 4 قسمیں ہیں، جو بڑی، جس کو کہتے ہیں نا مین جو کیٹیگریز ہیں، وہ 4 ہیں۔
سب سے پہلے جو جملہ یا مرکب تام جس سے بات سمجھ آ جائے وہ ہے جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ یہ بڑا مشہور و معروف ہے، اکثر گرامر کی کلاسز میں، کتابوں میں یا جو نوٹس ہیں اس میں یہ سننے دیکھنے پڑھنے میں آتا ہے. اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، یعنی جملہ تو وہ ہے نا جس میں مختلف الفاظ ہوں، دو تین ہوں، جیسا کہ اوپر ذکر آ چکا ہے، تو یہ اس کا آغاز اسم کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جو کیٹیگریز ہیں اس کی کلام کی یا کلمہ کی، اسم فعل حرف، وہ ہم جانتے ہیں کہ 3 بنیادی ہیں، اس سے پھر آگے مزید شاخیں نکلتی ہیں. تو جملہ اسمیہ سے مراد ہے جس کا تعلق اسم کے ساتھ ہو. تو یہ ایک نسبتی بھی اس کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے کہ جملہ اسمیہ جو جس کا خاص طور پر ایک تعلق یا زور یا علاقہ توجہ وہ اسم کی طرف ہو، تو وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، جیسا کہ اللہ خبیر. قرآن کریم میں ہزاروں ایسے آپ کو ملیں گے شروع سے لے کر کہ جس میں پہلے اسم اور بعض اوقات یہ دونوں اسم بھی ہوتے ہیں. اللہ خبیر، اللہ بہت جانے والا ہے. اللہ کریم، اللہ خبیر. یا اسی طریقے سے انبیاء کے بارے میں یا اور آپ کو مثالیں جو ہیں ملیں گی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ گو کے بظاہر 2 اسماء ہیں. اللہ ایک اسم معرفہ ہے، ہمارے خالق مالک، اور خبیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو اللہ خبیر یہ جملہ اسمیہ. اس کے بعد جملہ فعلیہ سے مراد وہ ہے کہ جس کا آغاز ہی کسی ایکشن سے ہو، ڈوئنگ ورڈ کوئی فعل سے ہو، جیسا کہ 2 مثالیں قرآن کریم سے ہیں. جیسے اللہ خبیر، یہ تو ہے نا ان اللہ خبیر بما تعملون، تو انا کو اگر ہم نے نہیں شامل کیا اور باقی بما تعملون کو نہیں شامل کیا تو اللہ خبیر. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. تو علم اللہ، اگر جب رمضان کی اور بھی جگہ، لیکن رمضان میں جب آتا ہے علم اللہ انکم، تو علم اللہ جان لیا اللہ نے. اب یہ دیکھیں علمہ یہ فعل ماضی، یعنی کہ جان لیا کس نے؟ اللہ. علم اللہ جان لیا اللہ نے. اور یعلم اللہ ما فی قلوبکم، یعلم اللہ یہ بھی وہی ہے، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع وہ ماضی، تو اللہ جانتا ہے یا اللہ نے جان لیا. تو یہ جملہ فعلیہ جس کا آغاز ہی فعل کے ساتھ ہو. تو جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ یہ بڑے مشہور ہیں کہ جو اسم کے اوپر زور دینا ہو تو اسم پہلے آئے گا، اور اگر اس کلام میں فعل کے اوپر زور دینا ہو، وہ ہو اس کو حصر کرنا ہو، اس کو تاکید پیدا کرنی ہو، تو فعل پہلے آتا ہے. اور عربی میں جو جب فعل پہلے آئے تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کو زیادہ فصیح و بلیغ ایلوکینٹ سمجھا جاتا ہے. علم ترى کیف فعل ربک، فعل ربک، آپ دیکھیں اس کو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی. تو اگر انتخاب کرنا ہو تو فعل کو پہلے لے کے آتے ہیں، اور جو اسم ہے فاعل اس کو بعد میں اس سے تاکید پیدا ہوتی ہے، اور اکثر یہ ہمیں مثالیں بھی ملتی ہیں. تیسرا اس کی قسم ہے جی جملہ ظرفیہ. تو جو ظرف ہے وہ ایک یوں سمجھے کہ سراہی یا ایک چیز، ایک ویسل، ایک ایک چیز کو کہتے ہیں. اور اس گرامر کے کانٹیکسٹ میں اس سے مراد یہ ہے کہ 2 قسم کے ظرف کہلاتے ہیں، جس میں کوئی ظرف مکان یا ظرف زمان موجود ہو. یعنی مکان کا پتہ چلے کہ یہ چیز جو ہے، یہ فعل یا یہ بات کہاں پہ واقع ہوئی ہے، وقوع پذیر، یا اس کے زمانے کا پتہ چلے کہ یہ کب ہوا، ٹائم کے ساتھ، ٹائم اورینٹڈ. اور یہاں پہ ہے کہ جو پلیس اورینٹڈ، جو اس کا مکانیت ہے، اور وہ زمانیت، یہ عام استعمال ہوتے ہیں. جب بھی کوئی اگر ایکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا ہوا، کہاں پہ ہوا اور کب ہوا. کہاں پہ ہوا، کہاں اور کب کا جو آنسر ہے، جو جواب ہے، وہ اس سے پتہ چلتا ہے. اور اس کا تعلق ماضی سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ابھی ہم اور حال سے بھی اس کا
ہوگا اور تینوں زبانوں سے پتہ چل جائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے جو تین سب سے پہلے تو مزید اس کی وضاحت جو لکھی میں نے ادھر کہ وہ لفظ جو کسی مقام، وہی میں نے جو ابھی مکانیت یا مقامیت یا کسی عمل کے وقت کا تعین کرے. مشہور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ السلام قبل الکلام، کہ کلام کرنے سے پہلے سلام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. کلام سے پہلے سلام ہوا کرتا ہے، تو سلام پہلے کریں پھر بعد میں کلام شروع کریں. تو دوسرا اس کا مثال ہے القلم فوق الکتابی. فوق یعنی اوپر. تو یہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، قلم بھی ہے، پین بھی ہے، کتاب بھی ہے. اور اگر میں نے قلم کو کتاب پہ رکھا ہے تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ ظرف مکان بن گیا. قبلہ جو ہے وہ ظرف زمان، کیونکہ اس نے ٹائم کو بتا دیا کہ تم نے اگر کلام کرنا ہے تو پہلے سلام کرو. تو بے شک ایک 10 سیکنڈ کا ہے پہلے، لیکن پہلے، اور اس کی لمبا بھی جا سکتا ہے جہاں پہ بھی، جیسے آپ بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں بھی آئے. اچھا، القلم فوق الکتابی، قلم کتاب کے اوپر ہے. پھر یہ ہے کہ جو مکانیت ہے یا مقام کا تعین ہے وہ معنوی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں ان اللہ معنا، تو اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے وہ انویزیبل، اس کا ایک احساس ہے، ایک شعور ہے، ایک اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو ان اللہ معنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی، اپنے جو صاحب تھے جن کو قرآن کریم میں فرمایا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ فرمایا تھا غار ثور میں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. یا ہوا معاکم اینما کنتم، یا اسی طریقے سے ان اللہ مع الصابرین. تو یہ معنوی لحاظ سے بھی مائیت ہو سکتی ہے اس کا، اور دوسرا بھی. تو لفظ ایکچولی یہاں پہ ہے مع، جس کو اور بھی ہیں یہ کافی مختلف اس کے لفظ ہیں. انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا ہم اس کو مزید کھولیں گے. تو جیسے وہ الفاظ جو ظرف مکان، مکانیت کو واضح کریں وہ بھی ہیں، ظروف اس کو کہتے ہیں جمع میں. اور جو زمان کو، مکان کو واضح کریں، اس کو تعین کریں، اس کے بھی ہیں، جیسے ایک مثال یہاں پہ دی گئی. تو اس کے بعد اگلا جو ہے وہ جملہ شرطیہ، جس میں ایک کنڈیشن پائی جاتی ہے کہ اگر یہ ہو تو وہ یہ ہو جائے گا، یا ہوگا، یا ہوتا. تو وہ جملہ جس میں شرط اور جزائے شرط موجود ہو، یعنی ایک نتیجہ، جزا نتیجے کو کہتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر یہ ایک مثال ہے کہ یہاں پہ حمزہ جو ہے یہ مسنگ ہے، انشاءاللہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا. یہ میں پہلے اس کو ہائلائٹ کر دوں تو میں اس کو کر دوں گا یہاں پہ غلطی ہے. چل، تو یہ تھے مرکب تام یا جملے کی چار قسمیں: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ ظرفیہ اور جملہ شرطیہ، جس کی ابھی ہم نے بات کی ہے اور قرآن کریم میں اس کے ساتھ آتے ہیں. بعض بات یہ آتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب یہ ہو تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے. بہت ساری مثالیں آپ کو اس کے اندر وہ آئیں گی. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. یہ سوال نمبر جو ہے 14 کا تعارف کروانے کے بعد کہ جملے کی چار قسمیں، اب ہم ایک ایک کو مزید کھولیں گے. تو آج جو باقی وقت ہے اس میں سوال نمبر، کوسچن نمبر 15، جملہ اسمیہ کے بارے میں اہم نکات و قواعد کون سے ہیں. تو جملہ اسمیہ کا تعارف، مختصر تعارف آپ نے سنا. یہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز کوئی اسم ہوتا ہے. اگلی بات یہ ہے خواہ دوسرا جز اسم ہو یا فعل ہو، اس کے بعد کوئی فعل آئے یا اسم آئے، اس سے کوئی غرض نہیں، پہلا جو ہے وہ اسم ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں یہ جملہ فعلیہ تھا، اس کو آپس میں چینج بھی کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہے کہ اللہ علم اللہ، اگر ہم نے اس کو چینج کرنا ہے تو اللہ اسم کو پہلے لے آئیں گے تو اللہ علمہ. اور اگر ہم کہیں کہ یعلم اللہ، اگر ہم نے اسمیہ میں چینج کرنا ہے تو اللہ کو فرسٹ میں لے آئیں گے، اس میں یہ بن جائے گا اللہ یعلم.
مشہور ہے کہ آیات مبارکہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، تو اور بھی مثالیں ہیں. یہ اس طریقے سے چینج ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز تو لازمی کوئی اسم ہونا چاہیے، خواہ دوسرا جز اسم ہو یا فعل ہو، جیسی کہ مثال میں نے دی. اب 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. مثال نمبر 1، اللہ خالق. اب خالق تخلیق کرنے والے کو کہتے ہیں. فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ بنانے والا، خالق بشرم من صلصال قرآن کریم میں آتا ہے. تو اللہ خالق، اللہ تخلیق کرنے والا ہے. اب خالق اللہ تعالیٰ کی صفت اور یہ اسم ہے، اللہ جو ہے پراپر ناؤن ہے. تو یہ بن گیا اس کا جملہ اسمیہ، جو بات سمجھ آ گئی. تو اللہ خالق. اچھا، اس مثال میں پہلا جز اللہ اسم ہے، دوسرا جز بھی ایک اسم ہے. مثال نمبر 2 لیتے ہیں. یہ پہلے بھی ابھی بات میں نے کی ہے. اللہ یعلم، اللہ علم رکھنے والا ہے یا اللہ علم رکھتا ہے. تو اگر بہتر یہاں پہ ٹرانسلیشن ایسے ہی کر دیں گے کہ اللہ علم رکھتا ہے. تو کیونکہ اگر کہیں عالم تو شاید وہ زیادہ بیٹر ادھر ہو ترجمہ، لیکن اگر کہیں کہ اللہ یعلم، اللہ علم رکھتا ہے، تو اس مثال میں پہلا جز اللہ اسم ہے اور دوسرا جز ایک فعل ہے، جیسے یعلم، یعنی اتینہ کے اندر سے آپ دیکھیں. پھر مثال نمبر 3 ہے محمد رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. ایک تنوین کی وجہ سے محمد جو ہے اس میں معرفہ پراپر ناؤن، اور رسول جو ہیں یہ اس کو واضح کرتے ہیں. اس مثال میں پہلا جز محمد اسم ہے اور دوسرا جز بھی ایک رسول ہے. یہ 3 مثالوں کو سمجھنے کے بعد، جو کہ 2 لفظوں کے اوپر مشتمل ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ تینوں مثالوں میں پہلا لفظ لازماً اسم ہے، وہ جو ہے اور دوسرا جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ مثالوں میں. اب ہم اصطلاحاً اس کی طرف آتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو اصطلاحاً مبتدا، جیسے عام طور پر اردو میں ایک لفظ ہے ابتدا کرنے والا، ابتدا اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے ابتدا کر رہے ہیں. تو ابتدا مبتدا جس سے کلام کا آغاز ہو، اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں. خبر جس کو پریڈیکیٹ انگلش میں کہتے ہیں، اور مبتدا کو سبجیکٹ کہتے ہیں. سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ اگر آپ انگلش گرامر کو دیکھیں تو اس میں سیم وہ چیز ہے کہ پہلے جس نے آغاز کیا جس کے بارے میں، اور خبر جو ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے. دوسرے لفظوں میں اگر آپ دیکھیں مرکب توصیفی، تو جس میں آپ دیکھیں موصوف اور صفت، تو صفت جو ہے موصوف کو کے بارے میں بات کرتی ہے، واضح بتاتی ہے. تو یہاں پہ بھی اس تناظر میں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خبر مبتدا کے بغیر جملہ اسمیہ بن ہی نہیں سکتا. جملہ اسمیہ اس وقت بنے گا جب پہلے مبتدا جو ہے ہوگی، یعنی اس کا اسم، اور دوسرا اس کی خبر. آگے اس کی مثالیں مزید اس کو واضح کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ مزید جتنے بھی لیسنز آئیں گے جب یہ بات کریں کہ یہ یہاں پہ یہ لفظ مبتدا ہے یا یہ چیز اس کی خبر بن رہی ہے، یہ خبر ہے، تو مراد ہے کہ اس کی جو انفارمیشن ہے، اس کے بارے میں جو اطلاع ہے، جو معلومات ہیں اس جملے میں یا ان الفاظ میں چھپے ہوئے ہیں، یہ سارا جو ہے وہ یا جو اسم جو ہے جس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں تمام معلومات یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ ہے خبر. اچھا جی، درج بالا امثال میں ترکیب کی وضاحت. تو ہم نے ترکیب سے کہا تھا کہ جس کو ہم انالیسس کر سکیں کہ یہ اس کی ترکیب، جیسے کہتے ہیں کہ ہاں بھی یہ کھانے کی یا یہ ریسیپی، یہ کھانے کی ترکیب کیا، کس طریقے سے یہ مکونات جو چیزیں بنتی ہیں اتنی میں یہ ہو یہ ساری. تو اس ترکیب کی وضاحت جو ہے گرامیٹیکلی اس کو ہلکا سا یہاں پہ ٹچ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ مثال 1 اور 2 میں قواعد کی روح سے اللہ مبتدا کہلائے گا، ٹھیک، اور اس کے بعد دوسرا لفظ خالقن اور یعلم کو
خبر کہا جائے گا. یعنی یہاں پہ یہ تھا نا کہ اللہ خالقن، اور یہاں پہ ہے اللہ یعلم، تو اس میں اللہ مبتدا، دوسرا لفظ خالقن یعلم کو خبر کہا جائے گا. یہ تو پہلے مثال 1 اور 2. یعنی دوسرا لفظ بے شک اسم ہو یا فعل وہ سیم. مثال نمبر 3 میں چونکہ دونوں اسم تھے، ایک محمد تو پراپر ناؤن ہو گیا، بعد میں کامن ناؤن جو نکرہ، تو میں قواعد کی روح سے اس محمد مبتدا کہلائے گا، اور اس کے بعد دوسرا لفظ رسولون کو خبر کہا جائے گا. تو یہ تو تھا ان چیزوں کا جملہ اسمیہ کا تعارف اور ان کے بارے میں مثالیں، اور بھی ہنڈریڈز ایگزامپلز اب قرآن کریم کھولیں اور آپ کو اس کے اندر ملتی جائیں گی. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں کہ یہ جو ترکیب کا نتیجہ وضاحت جو ہے یہ ایسے ہوگی، ایسے اس کو بیان کرتے ہیں کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کہلایا، یا اس کو خبریہ کہتے ہیں. یہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلایا، یہ اس کا ترکیب کا نتیجہ ہے. یہ دونوں کو ملائیں یہ بنتا ہے. اب ہم نے سیکھ لیا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے، دونوں کو جان لیا. خبر اور کہاں کہاں پہ ان کے شروع میں آتے ہیں، آخر میں آتے ہیں، یہ پہلے بھی آ سکتے ہیں کئی ان کے، تو اس کے بارے میں جو اصول و قواعد ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، جیسا کہ وہ اوپر کی مثالوں کو ذہن میں رکھیں، مبتدا سبجیکٹ یا سٹارٹر اور خبر جو اس کی انفارمیشن ہے ہمیشہ مرفوع یعنی حالت رفعی میں ہوتے ہیں. یعنی ان کے آخری جو اعرابی حالت ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہوگی. جیسے آپ دیکھیں محمدن، اب محمدن کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمدن، اذان میں ان محمدن، اور صلاۃ درود شریف میں صلی علی محمدن. تو یہ جو تبدیلیاں ہیں یہاں پہ اس طرح کی نہیں ہوتی. یہاں پہ ہمیشہ جو اس کی اوریجنل فارم ہے، جس سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جو رفعی حالت ہے، مرفوع یہ ہوتے ہیں. دونوں میں یہ چیز ہونی چاہیے. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہمیشہ ضمہ یا ضمتین ہوگا، جیسے مثالیں اوپر دی. اوپر دیکھیں، آپ دیکھیں اللہ یعلم، اس میں یہ دیکھیں اللہ اور یعلم، اللہ خالق، یعنی کہ یہ اس حالت کے اندر. بعض میں جو اسم ہے وہ تنوین قبول کرتے ہیں، بعض میں نہیں کرتے، لیکن ضمہ جو ہے وہ اس کی ایک اچھی مثال ہے. یعنی تنوین کی بات کریں جس میں 2 حرکات ہوتی ہیں. تو پہلا بات تو یہ ہے کہ حالت رفع جتنی بھی آگے مثالیں. نمبر 2 اس کا اصول یاد رکھیں کہ مبتدا سٹارٹر جو بالکل بگنر ہے، سبجیکٹ ہے، آغاز معرفہ ہوتا ہے. جیسے اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی اور نام حامد کہہ دیں، خالد کہہ دیں، زید کہہ دیں، بکر کہہ دیں. اور خبر جو اس کی انفارمیشن ہے اس کا جو لفظ ہے عموماً نکرہ ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں خالدن، تو فوراً پتہ ہے کہ یہ خاص انسان کا نام ہے جو جسم و جان سے مرکب ایک شخص ہے. خالدن، خالد اس کا نام ہے. خالد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، حامد ہو سکتا ہے، یا اور کوئی فیمیل نیم ہو سکتا ہے، خالدہ یا مسلمہ مومنہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو خالد قائم، اس مثال میں خالد مبتدا معرفہ ہے اور قائم خبر جو ہے نکرہ ہے. خالد کھڑا ہے، اگر کہیں خالد جالس، خالد بیٹھا ہوا ہے. تو خبر جو ہے اس کا اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے کہ آپس میں ایگریمنٹ ہونا چاہیے، مطابقت ہونی چاہیے. تو ظاہر سمپل بات ہے کہ اگر یہاں پہ خالد ان کو خالدہ کر دیں، خالدتن، تو یہ قائم قائمتن آ جائے گا. جیسے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ایک مثالوں میں سمجھایا گیا ہے کہ جینڈر اورینٹڈ. تو یہ جو خبر ہے اس کے ساتھ اکثر اوقات میں، یہ نہیں کہ ہر وقت، اکثر اوقات میں یہ آپس میں ایگری کرنی چاہیے. خبر اور سبجیکٹ جو ہے وہ آپس میں ایگری کرتے ہیں اکثر، ناٹ 100%. اس میں ایکسیپشنز بھی ہیں، وہ ہم آئندہ ان باتوں کو ڈسکس کریں گے. نمبر 3،
اگر مبتدا معرفہ کی بجائے نکرہ ہو تو اس کے درج ذیل قواعد ہوں گے. ایک تو پہلے یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ دو چیزیں، لیکن یہ بھی کیفیت آ سکتی. نمبر 3 کا یہ ہے کہ اگر معرفہ کی بجائے نکرہ ہو، یعنی مبتدا بعض اوقات ایسے آتا ہے کہ نکرہ ہوتا ہے، گو کہ وہ خاص کسی ایک انسان کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن لفظی طور پر معنوی لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ معرفہ ہو، خاص کی طرف اشارہ ہو، لیکن لفظی اعتبار سے جو سامنے چیزیں نظر آتی ہیں ظاہری اعتبار سے، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نکرہ ہے. تو اس لحاظ سے اس کے جو قواعد ہیں وہ یہ ہیں، اس کو اصولوں کو یاد رکھیں. اگر اس سے پہلے کوئی حرف نفی ہو، کوئی حرف نفی ہو یعنی جس سے نگیشن کرنی ہو کہ جو اس کو نہ کا مفہوم کرے، جیسے اب یہ لفظ ہے ما احد خیر من کا، ما نہیں، جو کے معنوں میں نہیں ہے، موصولہ نہیں ہے، مصدریہ نہیں، ما جو کہ نہیں، ما احد کوئی نہیں ہے، خیر من کا تم سے بہتر کوئی نہیں. تو اب یہاں دیکھیں احد لفظی اعتبار سے یہ ایک تنوین جو ہے وہ نکرہ کو ظاہر کر رہی ہے، معنوی لحاظ سے بڑی اس کے اندر اہمیت اور معرفت پائی جاتی ہے، خصوصیت، اور لیکن یہ اس طرح استعمال ہوا. تو اس میں اب یہ دیکھیں کہ یہ مبتدا جو ہے بن جاتا ہے شروع میں اور آگے اس کی خبر بن جاتی ہے. ما احد یہ سارا ملا کے ایک بن گیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سوئی نہیں کہ ایک ہی لفظ ہو، بعض کا دو لفظ بھی جو بن کے مبتدا بن جاتے ہیں. نمبر 2، اس سے پہلے کوئی حرف استفہام ہو جس سے کوئی سوال پوچھا جائے، استفسار کیا جائے، بات کی وضاحت طلب کی جائے، جیسے رجل، جیسے آتا ہے نا انذرت ام لم تنذروا، ام من خلق السماوات، کیا کے معنوں میں آتا ہے. تو رجل ایک مرد، رجل کیا کے معنوں میں، رجل فی الدار ام امرات، کیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے نا، گھر میں کوئی ہے تو سوال کیا گیا ہے، آپ کہتے ہیں گھر میں کوئی ہے، رجل فی الدار ام امرات. تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی فی الدار اور باقی جو چیزیں ہیں وہ حرف استفہام نے اس کو اکٹھا کر دیا ہے پہلے دو لفظوں کو، یعنی کہ رجل یہ بن گیا ایک جو سبجیکٹ اس کا. پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نکرہ کی طرف مضاف ہو، جیسے میں نے بتایا نا احدن، یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ تنوین کے لحاظ سے نکرہ اور مبتدا بن رہا ہے، لیکن یہاں پہ بعض اوقات نکرہ کی طرف جوائن ہو جاتا ہے، اس کو منسوب کر دیتے ہیں. جیسے یہ مثال ہے قلم ولدن، ولدن آپ دیکھیں تنوین مضاف مضاف الیہ، قلم ولدن دونوں کو ملایا قلم ولدن، لڑکے کا بچے کا قلم پین، جمیل خوبصورت. اب دیکھیں جمیل مرفوع حالت رفی وہی ضمتین یا ضمہ، اور یہ منصوب جو ہوا ہے قلم ولدن، اس کی وجہ سے بچے کا قلم یہ بن گیا مبتدا، جمیل اس کی خبر بن گئی، قلم جو ہے چونکہ میل آبجیکٹ مذکر، جمیل جو ہے وہ بھی ہے جمیلت نہیں. تو اس میں نوٹ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ایک نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہو، ان دونوں کا تعلق ہو تو یہ نکرہ مخصوصہ کہلائے گا، بن جاتا ہے. عام طور پر پتہ نا کہ جو جس کی طرف منسوب ہو وہ ایک خاص ہوتا ہے نا، کتاب اللہ یا اسی کلام اللہ یا اور جو ہم نے سیکھے تھے مرکب اضافی میں کہ ایک جو ہے معرفہ ہوتا ہے ایک نکرہ، لیکن نکرہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہ مثال ہے. اس لحاظ سے اس کو پھر نکرہ مخصوصہ کہلائیں گے، یعنی اس کے اندر بھی ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے. تو کہ وہ کیا چیز ہے، قلم ولد جمیل، یہ بھی ایک اس کے اندر آ گیا. اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ موصوف ہو، موصوف یعنی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں سورہ البقرہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ،
اب عبد غلام کو کہتے ہیں، مومن ایمان لانے والا، تو مرکب توصیفی، عبد موصوف، مومن اس کی صفت، اور آگے پورا اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا کہ ضرور اور ضرور بے شک مومن غلام مشرک سے بہتر ہے. یہ واو جو ہے یہاں پہ میں لگا دوں گا، یہ واو یہاں پہ رہ گیا تھا، اور یہاں پہ اور یقیناً مومن غلام مشرک یا ایمان رکھنے والا غلام مشرک سے بہت بہتر ہے، بہتر ولا عبد مومن غیر مشرک. اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو اور وہ حالت جر میں ہو، مجرور ہو. جیسے آپ دیکھیں فی کا، اب ایک جو سامنے مخاطب ہے اس کی بات ہو رہی ہے، فی کا شجاعتن، تجھ میں شجاعت ہے. عام طور پر اردو میں شجاعت کہہ دیتے ہیں شین کو ضمہ کے ساتھ، تو یہ عربی کے لحاظ سے ٹھیک نہیں. شجاعت جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ آتی ہے، مفتوح ہوتا ہے شجاعت. عام طور پر اردو میں شجاعت کہہ دیتے ہیں. جیسے بہت عام غلطی ہے کہ ترجمہ کہتے ہیں، ترجمۃ القرآن، حالانکہ ترجمہ یعنی کہ جیم کے اوپر فتحہ ہے ترجمہ، لیکن بعض کا غلط العام چیزیں ہو جاتی. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں مجرور ہو، جیسے فی کا شجاعتن، تجھ میں شجاعت ہے. یا یہ اب کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں فی ہی، اس میں شجاعت ہے، یا فی ہا اس عورت کی ہے، یا آگے کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر معرفہ کی بجائے نکرہ ہو تو اس کے یہ قواعد ہوں گے جس میں یہ بتایا. پھر یہ ہے کہ حرف کی صورت میں خبر اگر مقدم ہو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زور ڈالنے کے لیے جو خبر ہے نا وہ پہلے کر دی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی اب یہ دیکھیں اقلام جو ہے یہ معرفہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اوپر تنوین ہوگی نا. تو لیکن چونکہ خبر جو ہے اس کی اگر ویسے ہوگا کہ اقلام عندی، قلم ہے میرے پاس، لیکن اردو میں اور یہاں پہ بھی کہ قرآن کریم میں کئی جگہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس طرح کا. تو اس میں یہ ہے کہ پریفرنس دی گئی ہے، خبر جو ہے بعض اوقات اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اس کو پریفرنس دی گئی ہے اور کہا گیا اندی اقلام. اب یہ دیکھیں کہ للہ ملک السماوات آتا ہے نا قرآن کریم میں، ملک السماوات یہ ایک بن رہا ہے اس کا کہ بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، ملک السماوات والارض. لیکن اس سے پہلے اگر خبر پر زور دینا مقصود ہو تو اس کو مقدم کر کے پہلے لے کے آتے ہیں، جس سے خبر میں ایک تاکید پیدا ہو جاتی ہے. للہ ملک السماوات، ایک آتا ہے نا کہ للہ خزائن السماوات. اور یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی اسماء کی اور صفات کی، تو للہ وللہ الاسماء الحسنی، یہ بھی اس کے اندر جو آتا ہے. اس میں ایک اور مثال لیں کہ ابھی ہندی کی بات تھی، تو عندہ علم الساعہ، اس کے پاس قیامت کا وقت جو ہے وہ علم ہے. اور اس کے اندر جو لفظ موجود ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عندہ علم الساعہ تو مراد ہے کہ اسی کے پاس، یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ پہلے جب آ گیا تو اس کو اسی ایک اردو کے اندر یہ کیفیت ہے کہ اگر ہی یا لگا کر وہ چیز وہ پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے، الحمد للہ رب العالمین، یا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے. تو یہاں پہ بھی ہے کہ عند علم الساعہ، اور اس کا جو اس کے اندر جو انڈرسٹوڈ ہے، جو ایمبیڈڈ میسج ہے وہ یہ ہے کہ موجود، اسی کے پاس قیامت کے وقت کا علم جو ہے وہ حاضر ہے، موجود ہے اس کے پاس. پھر آپ دیکھیں کہ سورہ الذاریات میں
وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق موجود ہے، تمہارا رزق ہے، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، وہ انڈرسٹوڈ۔ اور میں نے للہ ملک السماوات، جو للہ ملک السماوات، اس کی مثالیں یا تین چار جو میں نے بتائی ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے خبر پر اگر زور دینا مقصود ہو تو خبر پہلے بھی آ جاتی ہے، مبتدا بعد میں آتے ہیں، یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے اگلا پوائنٹ لیتے ہیں کہ اگر خبر نکرہ کی بجائے معرفہ ہو تو اس کے درج ذیل قواعد ہوں گے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ جو خبر ہے وہ معرفہ ہو، عام طور پر نکرہ ہوتی ہے لیکن خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے نمبر 1 آپ دیکھیں، خبر کسی موصوف کی صفت نہ بنتی ہو، یعنی کہ جب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خبر معرفہ آ سکتی ہے لیکن جب وہ صفت نہ بنے۔ جیسے آپ دیکھیں یوسف، یہ ایک شخصیت کا نام ہے قرآن کریم کے حوالے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت اسحاق کے پوتے، اور حضرت ابراہیم کے گریٹ گرینڈ سن، پڑ پوتے کہیں گے اگر اردو میں۔ تو اس میں انا یوسف، میں یوسف ہوں، تو انا جو ہے یہاں پہ یہ مبتدا یعنی میں، اسم، اور یوسف اس کی خبر، لیکن وہ ہے معرفہ۔ گو کہ عموماً نکرہ ہوتی ہے خبر، جیسے کہ اوپر مثالیں شجاعت، مومن، اور اسی طرح آگے رسول، لیکن یہاں پہ پھر یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان اسم ضمیر ہو، جس کی طرف جس سے اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے آنا بھی دیکھا، اسم ضمیر جس سے آغاز بتایا جاتا ہے اس کو۔ تو اگر خبر معرف باللام ہو یا بے الف لام ہو، الف لام والا جو ہوتا ہے، یعنی ایسی خبر، ایسا لفظ جس کو معرف کیا گیا ہو، جس کو الف لام لگا کر خاص بنایا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں معرف باللام یا بے الف لام۔ عام طور پر معرف باللام کہہ دیتے ہیں، لیکن بے الف لام دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ تو کبھی ان کے درمیان ایک ضمیر بھی آ جاتی ہے، جیسے اللہ هو الرزاق، تو یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات جو ہے نا، اب یہ دیکھیں انکا انت العلیم الحکیم، انکا، اسی طریقے سے اور آپ کو قرآن کریم کے اندر ملیں گے غالباً انکا انت السمیع الدعا، یہاں پہ بھی، اور سورۃ ابراہیم میں دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ ان ربی رسمی، اچھا، اس طریقے سے یہ اس کے اندر آتا ہے اللہ هو الرزاق، اللہ ہی بہت رزق عطا کرنے والا، دینے والا ہے۔ اس کے بعد الرجال هم القائمون، مرد کھڑے ہیں، مرد، الرجال مرد، هم القائمون وہی تو ہیں جو کھڑے ہیں، جیسے اولئک علی ھدی من ربی و اولئک هم المفلحون، ہم وہی ہیں جو فلاح پانے والے، تو اس کے اندر ایک تاکید جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا اس کے بارے میں، معرفہ اگر ہو تو اس کے یہ قواعد ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، جملہ اسمیہ میں مبتدا کے قواعد۔ یہ خبر کے بارے میں کچھ ہم نے بات کی تھی، خبر، اب ہم جو سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ کبھی یہ مفرد ہوتا ہے، جیسے اللہ واحد، اللہ جو ہے ظاہر ہے اپنی ذات میں مفرد اکیلا، جیسے محمد یا اور کئی خالد کی بات کی تھی، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے۔
تو اس کی ترکیب ہوگی کہ اللہ مبتدا، واحد اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ ہم نے اوپر بات کر لی. کبھی یہ مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے دو کا، جیسے قلم و ولدن کی ہم نے بات کی تھی. اب یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، یہ جو ٹکڑا ہے ارض اللہ واسیۃن، یہ اس کی مثال ہے جس میں ارض اللہ یہ مرکب اضافی، واسیۃن کو ملا کے جملہ اسمیہ بن گیا. تو اللہ کی زمین یہاں پہ مبتدا آ گئی، ارض اللہ پورا دو لفظوں کا مجموعہ مرکب اضافی یہاں پہ مبتدا بن گیا، واسیۃن اس کی خبر، اور ارض جو چونکہ مؤنث ہے اس کو چونکہ یہ فیمیل آبجیکٹ تصور کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ واسیون کی جگہ واسیۃ، ارض اللہ واسیۃ، اللہ کی زمین وسیع ہے. تو یہ نمبر 2 ہے. ترکیب کیا ہوئی اس کی؟ ترکیب یہ ہے کہ ارض مضاف، اللہ مضاف الیہ، اردن تھا اور اللہ تھا، ملایا تو تنوین یہاں پہ ختم ہو کے ارض، اور اللہ کو اللہ ہی کیونکہ وہ مجرور ہوتا ہے، تو ارض اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، واسیۃ اس کی خبر بن گئی. اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے کہ اللہ کی زمین کیا ہے، خدا نہ خواستہ تنگ ہے، ضیقۃ ہے یا واسعۃ ہے یا کیا چیز ہے وہ، تو وہ فرمایا کہ واسعۃ وسیع ہے خبر. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر دونوں کو جب ملایا تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جیسے ہم ملاتے ہیں نا کہ موصوف اور صفت، مرکب اضافی، توصیفی، اشاری، عددی، جاری، فی البیتی، حرف جر البیت، فی البیتی مرکب جاری. تو یہاں پہ یہ جملہ اسمیہ، اور چونکہ اس میں خبر واضح کی گئی خبریہ ہوگی. اچھا جی، نمبر 3، کبھی یہ مرکب توصیفی بھی ہوتا ہے. قرآن کریم کی مثال لیجئے، العمل الصالح یرفعہ، اور غالباً العمل الصالح یرفعہ، ہاں جی قرآن کریم میں سورہ فاطر میں، نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے. العمل دیکھیں، عمل ایکشن، الصالح اس کی صفت، نیک عمل بن گیا، یرفعہ یہ فعل آ گیا، فعل مرکب توصیفی اور فعل نے مل کر یہ جملہ اسمی بن گیا. ترکیب کیا ہوئی؟ العمل موصوف، الصالح صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا بن گیا، یرفعہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا جس میں خبر پائی جاتی. نمبر 4، کبھی یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، جیسے فرمایا ھذا قلم، ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے. قرآن کریم میں اور بھی اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ آئیں گی، آتی ہیں. ھذا مغتسل، تو ھذا قلم، اس میں بھی آپ دیکھیں ھذا جو ہے اس میں اشارہ، ذالک ھذا تلک ذالک الکتاب، تو اس میں اب آپ کو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اچھی لگیں گی، سمجھ آ جائے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ھذا اس میں اشارہ، مبتدا بن گئی، قلم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر دونوں کو ملا کے جملہ اس میں بن گیا خبر والا. نمبر 5، کبھی یہ اس میں موصول ہوتا ہے جس سے بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جیسے آیا نا پہلی وحی میں اس کا بڑا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، الذی خلق، اس کے اندر یہ پہلی جو ریویلیشن ہوئی اس کے اندر یہ چیز ہے، اس میں موصول، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا. تو یہاں پہ سورہ انفطار میں آتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، تو وہی ہے، اس میں ہو جو ہے اس کے اندر امبیڈڈ ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی هو الذی خلقک، تو وہی ہے جس نے پیدا کیا تجھے، اور آگے وہ پوری آیت مبارکہ. تو کبھی یہ شروع میں اس میں موصول بھی آ جاتا ہے، تو الذی اس میں موصول جس نے بات صلہ پیدا کیا، آگے بات کو بڑھایا، خلقہ کا فعل ماضی اور ساتھ خبر بھی ہے، کیونکہ اس نے
بتائے الذی کے بارے میں اطلاع دی ہمیں، معلومات مہیا کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا اور خبر خلق کا۔ کبھی یہ مرکب عددی بھی ہوتا ہے، بنائی سے مراد یہ ہے کہ عددی، جیسے احد عشرہ 11 ستارے نا، احد عشرہ کوکبن، تو یہاں پہ احد عشرہ طفلن، طفل بچے کو کہتے ہیں، قائمون 11 بچے کھڑے ہیں۔ تو آپ دیکھیں احد عشرہ یہ ایک مرکب عددی ہے، جیسے ہم نے کوسچن نمبر 13 میں بڑی تفصیل سے اس کو 13 میں کیا۔ تو احد عشرہ طفلن قائمون، اگر آپ 13 کو دیکھیں تو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ تو نمبر 6 یہ ہے، تو احد عشرہ طفلن مبتدا بن گیا یہ سارا، اس میں آپ دیکھیں 3 لفظ آ گئے۔ قائمون کیا وہ کرتے ہیں، خبر ہے، قائمون ان کے بارے میں، 11 بچے، تو یہ سارے مل کے جملہ اسمی بن گیا۔ نمبر 7، کبھی یہ ضمیر مرفوع منفصل ہوتا ہے، کبھی یہ ضمیر جو ہے، جیسے اوپر ہمیں بات بھی کر چکے تھے اوپر والی انا یوسف، تو یہ مزید اس کی بات کو ہم بڑا وہی والی بات کو ریپیٹ کیا گیا یہاں پہ، کہ بعض کا جو ضمائر ہیں اور وہ جو شروع میں آتی ہیں وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہی ہوتی ہیں، تو بعض کا منفصل جو شروع میں آتی ہیں، جو متصل وہ آخر میں آتی ہیں، جیسے تھا وہ والا فی کا یا فی کم یا رزقکم، تو یہاں پہ انا مسلمون، میں ایک مسلمان ہوں، تو انا یہ وہ ضمیر جو منفصل یعنی ساتھ لفظ کے ساتھ نہیں علیحدہ آتی ہے، منفصل فاصلہ پیدا کرنے والی، فاصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی یا الفاظ میں اس کی جگہ، مرفوع یعنی جس نے ایکشن لینا ہے، بالکل جو ٹریولنگ پوزیشن پہ ہے، مسلم جو ہے اس کی ڈیوز ہو گئی، اطلاع ہو گئی، دونوں مل کے جو ہے یہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ بن گئی۔ تو یہاں پہ یہ میں ایک پوائنٹ جو ہے یہاں پہ یہ کر کے تو کلاس آج کی ختم کرتے ہیں۔ ایک شبہ کی وضاحت یا 2 ہیں، لیکن بیچوں کے اذان بھی ہو گئی ہے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، تو یہ میں آخر میں ایک بیان کر دیتا ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جزم اسم ہو، یہ تو بات سمجھ آ گئی، لیکن انا ضمیر جو ہے وہ ھذا الذی، یہ تو اسم نہیں ہے، جیسے محمد اللہ خالق، یہ اس طرح کے جو دوسرے یہ تو نہیں ہے، تو پھر ان کو مبتدا کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے کہتے ہیں کہ مبتدا جو ہے وہ اسم ہونا چاہیے، جیسے انا یوسف ھذا اخی، الذی علمنی استادی، وہ شخص جس نے مجھے سکھایا میرا استاد ہے۔ تو اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ عربی میں اسم کا تصور وسیع ہے، اسم کا تصور وسیع ہے، یہ اردو انگلش کی طرح نہیں ہے کہ ناؤن پروناؤن اور کتنے سارے وہ آرٹیکلز، یہ جو عربی کا جو ناؤن ہے اسم، یہ بہت سارے چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں اسماء ضمائر اشارہ موصولہ سب اسم کی کیٹیگری میں اس کی امبریلا کے نیچے آتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں نا اس میں ضمیر، اس میں اسماء اشارہ، اس میں موصولہ، اس سارے اسم آتے ہیں۔ بظاہر جو ہے ان کے اندر کوئی آپ کو تنوین نظر نہیں آتی، یعنی کہ ھذا یا انا یا یہ جو باقی ہیں، لیکن اس کو ٹیکنیکلی یہ اسم کے اندر ہی ان کو شمار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ بھی مبتدا کے شروع میں آتے ہیں۔ یہ تھا آج کا لیسن، اور انشاءاللہ اب نیکسٹ لیسن اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ یہ چلتا چلا جائے گا، اور نیکسٹ ٹیوزڈے سیم 7 o'clock UK ٹائم انشاءاللہ، اور یہ جو نوٹس ہیں اس میں جو ٹائپوز کر کے تو میں انشاءاللہ اس کو بھی اپلوڈ کر دیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب کلاس کا جو ہے وہ آغاز ختم ہوتی ہے کلاس، اور پھر نیکسٹ ٹائم سوال بھی انشاءاللہ لے لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔